اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں تو پچھلے 2 دن سے بارشوں نے جو طوفان اٹھایا ہوا ہے، جو مسلسل بارشوں کی وجہ سے پورے ملک کی بلکہ کراچی اور لاہور میں تو بہت ہی زیادہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ طالبان کا وفد بھی پاکستان آیا ہوا ہے اور ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جس کی تفصیل ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی۔ ان کے آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد بظاہر کیا ہے یہ اسی وقت تک معلوم ہوگا جب وزارت خارجہ کوئی نہ کوئی بیان اس سے متعلق دے گی۔ لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ نے چائنا سے آنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے منڈے کے دن، اس میں طالبان کے وفد کا بھی ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک گروپ جو ہے وہ ابھی تک رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ رکاوٹ کس بات میں ہے؟ گفت و شنید میں رکاوٹ ہے یا اور معاملات میں رکاوٹ ہے؟ اب یہ بھی انہوں نے کلیئر نہیں کیا، نہ تو انہوں نے گروپ کا نام لیا ہے۔ اگر وہ کسی ملک کا نام لیتے تو پھر یقیناً نظریں دوڑائی آتی ہیں کہ بھئی کون سا ملک ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک معاملات جو ہے وہ ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بھئی طالبان کے معاملے میں کوئی نہ کوئی افغانستان کے امن میں کہیں نہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ جو پاکستان میں گرے لسٹ سے بچنے کے لیے جو پیچھے قانون سازی کی تھی، اس کے اندر جو ہے 75 کے قریب علماء کے پر پابندی لگا دی تھی پاکستان نے نیشنل اسمبلی کے بل پاس کروانے کے بعد، اور یہ وہ سب ان میں سے اکثریت ان علماء کی ہے جو طالبان کے ہمدرد رہے ہیں یا طالبان کے اور ان کے درمیان رابطے رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ اس گٹھ جوڑ میں یہ بھی ایک فیکٹر کام کر رہا ہو، لیکن اس جو بل پاس ہوئے ہیں وہ باہر انٹرنیشنل پریشر میں پاس ہوئے ہیں، اس سے یقیناً پاکستان امید کی جاتی ہے کہ گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پراپرٹیز بل 220 بھی پاس کر دیا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ اب سامنے آنی شروع ہوئی ہے، تو کچھ شور پڑنا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو کیونکہ اسلام آباد کی اس بل کے پاس ہونے کے بعد جو ہے اسلام آباد کی جو مساجد جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے کنٹرول میں چلی جائیں گی، اور جو مدارس کو ملنے والے پیسہ ہے اس کی بھی سخت نگرانی شروع ہو جائے گی، جس طرح کے دوسرے تنظیمیں ہیں ان کے اکاؤنٹس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ مساجد کا جو سیاسی استعمال ہے وہ نہیں ہو سکے گا اس بل کے بعد، اور اگر کوئی کسی مسجد میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں جو مسجد کا ایک منظم مقرر کیا جائے گا اور وہ حکومت مقرر کرے گی اور وہ حکومت کی نمائندگی کرے گا، جو حکومت کی طرف سے ہوگا۔ اسی طرح جو کوئی مدارس کو چندہ دے گا اسلام آباد کے، اس میں اس کو بھی آن لائن جو ہے تفصیلات جو ہے جمع کرانی ہوں گی۔ اب اس بل میں تحریری خطبے کی پابندی تو نہیں لگائی گئی، لیکن جو تقاریر کی گئی ہیں اور تحریک انصاف کے خاص طور پر مقررین کی طرف سے کی گئی ہیں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ خطبہ جو ہے وہ تحریری ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں جو ہے ممبر کا غلط استعمال کیا گیا، اور کالعدم فاٹا میں جو مذہبی شدت پسندی بڑھی، اس میں جمعہ کے خطبات کا بہت اہم رول تھا، اور جہاں ریاست مخالف باتیں کی جاتی تھیں، اور آج بھی مساجد میں خطبات کو مذہبی اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور تحریری خطبوں کی پابندی سے جو کہتے ہیں مذہبی منافرت کو روکا جا سکتا ہے، اور ایسے عناصر کا کلا کما کیا جا سکتا ہے جو مسجد اور مدارس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں میں نے ان تقاریر کے نوٹ کیے ہیں جو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی ہیں۔ اگر تو یہ بل کامیاب ہو جاتا ہے، اس پر عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے، ابھی تو اس بل نے سینٹ میں پیش ہونا ہے، اور سینٹ میں بھی اگر یہ پاس ہو گیا تو پھر یہ بہرحال قانون بن جائے گا، اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مساجدوں کے جھگڑے جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لال مسجد جو ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آئندہ کی مساجد کے لیے راستہ بند کیا گیا ہو کہ ان کو کنٹرول میں کر لیا جائے۔ بہرحال
جو علماء ہیں ان کی طرف سے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانیں گے، اور یہ جو ہے حکمرانوں کی توصیف اور تعریف اور توصیف جو ہے اس کے خطبے جو ہے وہ جاری کروانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس کے حکومت کی جو غیر شرعی باتیں کام ہیں ان کے اوپر ہمارے منہ بند کیے جا رہے ہیں کہ ہم نکتہ چینی نہ کر سکیں۔ اور ان مخالفت کرنے والوں میں فضل الرحمان صاحب، حافظ حسین احمد وغیرہ بھی شامل ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی صاحب جو ہیں، جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مساجد کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور اب ان کی مرضی کا خطبہ پڑھا جائے وہ یہ چاہتے ہیں، اور سعودی عرب کی مثالیں دی جاتی ہیں، جبکہ سعودی عرب میں مساجد کا خرچہ جو ہے وہ بھی حکومت اٹھاتی ہے، اور یہاں پر ہر مسجد جو ہے وہ اپنا خرچہ خود پیدا کرتی ہے، حکومت سے کچھ نہیں لیتی۔ اس کے باوجود اس قسم کے جو بل پاس کر کے اور مساجد کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کے مخالف ہیں۔ اب بہرحال علماء کی طرف سے اس قسم کا ہی رد عمل کی توقع کی جاتی ہے، اور لیکن اب حکومت کو جو قدم اٹھایا ہے، کیونکہ تحریک انصاف والے ایک دفعہ قدم اٹھاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو ان کی روایت یہی رہی ہے۔ اب اس بل کے فائدے زیادہ ہیں اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور توقع یہی کی جاتی ہے، یا توقع یہی کی جانی چاہیے کہ تحریک انصاف اس بات پر قائم رہے گی، اور یہ جو کیپٹل پراپرٹیز ٹیریٹری پراپرٹیز بل پاس ہوا ہے اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہوگا۔ ماضی میں بھی ایسی کوششیں کی جاتی رہیں، یہ نہیں کہ اس تحریک انصاف نے پہلی دفعہ کیا ہو۔ 1 مئی 2015 کو جو ہے وہ مذہبی امور کے جو وزیر تھے اس وقت سردار محمد یوسف صاحب، انہوں نے امام کعبہ شیخ خالد حامد الغامدی کے موجودگی میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں نظام الصلاۃ قائم کرتے ہیں آج سے، اور تمام مساجد میں ایک ہی وقت میں اذان دی جائے گی، اور تمام مسالک کے جو مساجد ہیں ان کے اندر ایک ہی نماز کا وقت ہوگا، یعنی پورے اسلام آباد میں ایک ہی وقت میں ساری اذانیں ہوں گی اور ایک ہی وقت میں نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہوا، اور نہ ہی حکومت نے کوئی اس کے بارے میں بعد میں کوئی قدم اٹھایا۔ اسی طرح 19 سپٹمبر 2017 کو جو ہے وہ وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب تھے نون لیگ کے، انہوں نے بھی ایک سیمینار میں خطاب کیا تھا کہ بھی حکومت جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے لیے ایک نصاب تیار کر رہی ہے، اور نصاب جو ہے یہ نافذ العمل کر دیا جائے گا، جس میں تمام کو پھر اسی موضوع کے اوپر خطبہ دینا ہوگا، جیسا کہ سعودی عرب میں دوسری جگہ پہ ہے، جس کی مخالفت میں جو ہے وفاق المدارس والے وہ پیش تھے، اور چنانچہ یہی ہوا کہ چند دنوں کے بعد وہ بات جو تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اور وہ سیمینار میں کہا ہوا جو بول تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ اب خدا نہ کرے کہ یہ بھی یہی حشر اس تحریک انصاف نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا ہو، اور یہ بات 100% درست ہے کہ بھئی جو مساجد کے اندر ان کا جو سیاسی استعمال کیا جاتا ہے، ان میں بہت سے علماء جو پاکستان میں آج آپ کو نظر آتے ہیں یا جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خطبہ جمعہ سے ہی اپنا آغاز کیا تھا، اور بعد میں سیاسی تقریریں کر کے سیاسی مقرر بن گئے اور اپنا ایک حلقہ احباب بنا لیا جن سے ان کو ووٹنگ مل گئی، جس کی واضح مثال جو ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ چنیوڑ اور جھنگ کی مساجد ہے۔ جرمنی کے حوالے سے ایک اہم خبر تو یہ ہے کہ بھئی جرمن پارلیمنٹ میں اس ہفتے جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور اس میں 2 پارٹ ہیں اس کے، ایک تو اگلے سال انتخابات ہیں 2021 کے، اور پھر اس کے بعد 2025 میں جو اگلے انتخابات اس کے بعد ہوں گے اس کے لیے بھی اصلاحات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے وہ 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ایک جو ہے وہ فوری اصلاحات چاہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ 2025 پہ وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی یہ جو ہے بات یہ ہے کہ بھئی جو جرمنی کا ایوان ہے، ہماری جس کو بنڈسٹاگ کہتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ایوان ہے، جس میں اس وقت بھی جو ہے 709 ممبران پارلیمنٹ ہیں۔ ویسے تو جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے چائنا کی، اس میں 2980 نشستیں ہیں اس کی، لیکن وہ بہرحال جمہوری ایوان نہیں کہلاتا۔ تو یہ جو جرمنی کا ایوان ہے یہ جمہوریت کے لحاظ سے سب سے بڑا ایوان ہے، جس میں 709 سیٹیں ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ 2025 کا جو انتخابات ہیں اس کے اندر ان کا ایک تو جو حلقے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے، حلقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی جہاں ووٹ ڈالا جاتا ہے، بلکہ جو انتخابی حلقے ان کے سسٹم میں ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ 299 کر دی جائے،
جو اس وقت 299 ہے اور اس کو کم کر کے وہ چاہتے ہیں کہ 280 کر دی جائے، اور یہ 19 انتخابی حلقے کم کرنے کے لیے جو ہے آج جو ہے 9 گھنٹے وہاں پر بحث ہوئی ہے، اور تب جا کے یہ قانون جو ہے وہ مطلب پاس ہوا ہے کہ بھئی انتخابی حلقے جو ہے وہ کم کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو 2021 کے انتخابات ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کی عمر جو ہے 16 سال کر دی جائے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ 4 سال کی بجائے وہ 5 سال کے لیے منتخب کی جائے، اور خواتین کی نمائندگی جو ہے اس میں 50% ممبران جو ہے وہ خواتین سے لی جائیں۔ ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے اور اس پر ابھی بحث بھی ہونی ہے۔ آج ہی کا دن جو ہے وہ سارا کا سارا جو پارلیمنٹ کی نشستیں ہیں کم کرنے پہ ہے 709 کو مزید کم کرنے پہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا۔ جرمنی میں جو انتخاب کا طریقہ ہے وہ متناسب نمائندگی کا ہے، جس میں ہر بندہ جو ہے وہ 2 ووٹ دیتا ہے، ایک کینڈیڈیٹ کو دیتا ہے اور ایک جو ہے وہ پارٹی کو دیتا ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بھئی آپ جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اسی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور جو مطلب ایک سوشل ڈیموکریٹک اور نمائندہ آپ کے حلقے میں اچھا کام کرنے والا ہے تو آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور جو پارٹی ہے دوسری سی ڈی یو ہے یا سی ایس یو ہے، اگر آپ اس کو پارٹی کی حیثیت سے آپ چاہتے ہیں کہ نیشنل چانسلر ان کا ہو تو پھر اس صورت میں اس کو ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال یہاں کا ایک طریق ہے جس میں پہلے جرمن پارلیمنٹ میں 598 نمائندے تھے، اب جو ہے 709 ہیں، اور 221 میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 800 تک یہ تعداد جو ہے وہ پہنچ جائے گی، اور اس تعداد کو کم کرنے کے لیے 2025 میں جو ہے پھر وہ نیا سسٹم جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں جس میں حلقہ بندیاں کم کر دی جائیں گی۔ چین کی آبادی جو ہے وہ 1.4 ملین ہے، لیکن ایوالان نمائندگان جو ہیں 2980 ہیں، اور وہاں پر 4,70,000 پر جو ہے ایک نمائندہ نیشنل اسمبلی کا چنا جاتا ہے، جبکہ جرمنی کی آبادی جو ہے وہ 83 ملین ہے اور 709 ایوان نمائندگان ہیں، اور جن میں ہر نمائندہ جو ہے وہ 1,17,000 لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور جرمنی کا جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ 1 بلین یورو سالانہ ہے۔ اس پر بھی بحث ہوئی ہے کہ یہ اس کے اخراجات بھی جو ہے وہ کم کیا جائے۔ باقی بیرونی دنیا کی خبروں کے لحاظ سے امریکہ کی کوشش تھی کہ بھئی اقوام متحدہ میں ایران میں ماضی پر جو پابندیاں لگی تھیں انہیں دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ اس حوالے سے دوسری بار امریکہ کو سلامتی کونسل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلی شکست اس کو 20 اگست کو ہوئی تھی جوہری معاہدے کے حوالے سے، اور اب یہ ہے جو پابندی کے لیے اس نے کیا تھا اس میں 15 میں سے 13 ووٹ جو ہیں امریکہ کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ صرف جو ہے ڈومینک ریپبلک جو ہے اس نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، باقی دنیا نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ آج کل سلامتی کونسل کے جو صدر ہیں وہ انڈونیشیا سے ہیں۔ جرمنی اور فرانس کا موقف یہ تھا کہ جب امریکہ معاہدے سے الگ ہو چکا ہے، جوہری معاہدے سے، تو پھر ایسی قراردادیں پیش کرنے کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح امریکی وزیر خارجہ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں آج کل خلیجی ریاستوں کے دورے پر ہیں، اور وہ بحرین اور سوڈان جو ہے وہ کل وہ بحرین میں تھے، آج وہ سوڈان میں ہیں، اور انہوں نے دونوں ملکوں کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ یو اے ای کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کی حمایت کریں گے۔ بحرین اور اسرائیل جو ہے ان کے درمیان 1990 سے روابط موجود ہیں، لیکن ابھی تک سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ اب بھی سفارتی تعلقات کے حوالے سے بحرین نے یہی کہا ہے کہ اسرائیل جب سعودی عرب سفارتی تعلقات قائم کرے گا اس کے بعد ہم بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے، لیکن جو بحرین ہے اس کو ایک خطرہ ایران سے ہر وقت اس لیے رہتا ہے کہ بھئی وہاں کی جو آبادی ہے وہ شیعہ آبادی زیادہ ہے اور جو حکمران ہیں وہ سنی ہیں۔ لیکن کہا یہی جا رہا ہے، جو بیانات امریکی وزیر خارجہ دے رہے ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ خلیجی ریاستیں پہلے جو چھوٹی خلیجی ریاستیں ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گی، سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کریں گی، اور آخر میں جو ہے وہ سعودی عرب بھی اسی طرف آ جائے گا۔ چین نے جو اس کا شمالی علاقہ ہے جہاں پر اس کی فوجوں کے لیے مخصوص نو فلائی زون انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایریا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ امریکی جاسوسوں کی جو تیاری کی پروازیں امریکی جاسوس طیاروں نے پروازیں کی ہیں،
جس پر امریکہ کو چین نے بڑا سخت احتجاج کیا ہے۔ تو امریکہ نے تو کہا ہے کہ اس میں کچھ ہم نے کوئی غلط نہیں کیا، لیکن چین جو ہے اس معاملے میں بہت سخت اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور انہوں نے امریکہ کو صاف لفظوں میں یہ کہا ہے آج کہ بھئی یہ اگر آئندہ یہ طیارے ہمیں دیکھے گئے تو ہم اس کو گرانے کا حق رکھتے ہیں۔ اور دنیا کی ان دو عظیم طاقتوں کے درمیان کئی امور پر اختلافات پچھلے کچھ چند عرصے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور فریقین میں پائی جانے والی کشیدگی جو ہے اس میں یہ ایک تازہ واقعہ ہے۔ افریقن ریجنل سرٹیفکیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ بھئی 4 سال سے افریقہ میں پولیو کا کوئی کیس ریکارڈ نہیں کیا گیا، جبکہ اس بر اعظم میں سالانہ 45,000 کیس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے تھے۔ اب دنیا میں صرف افغانستان اور پاکستان 2 ایسے ملک رہ گئے ہیں جن میں ابھی بھی پولیو جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سال یعنی 2020 میں اب تک پاکستان میں 65 کیس جو ہیں وہ پولیو کے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے شہر یفنا کے قریب جو ہے کھدائی کے اندر 1100 برس قبل کا جو عباسی دور کا ایک خزانہ جو ہے ملا ہے سونے کے سکوں کی صورت میں۔ یہ دریافت ہوا ہے جس میں 425 جو ہے سونے کے سکے ملے ہیں۔ سن 2016 میں بھی اسرائیل کے غوطہ خوروں نے بحیرہ روم کے قدیم بندرگاہ ہے تبصریہ کے قریب جو ہے سینکڑوں سال پہلے غرق ہونے والے بحری جہاز میں سے سونے کے سکے اور نواردات جو ہے وہ تلاش کیے تھے۔ فیس بک اور فرانس کی جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا تھا کافی عرصے سے، اور فیس بک والے جو ہے وہ 8.46 ملین جو ہے وہ سالانہ ٹیکس فرانس کی حکومت کو دیتے ہیں، لیکن 2009 اور 2018 کے درمیانی مدت کے درمیان جو ٹیکس انہوں نے ادا کیا اس کے اوپر فرانس کی حکومت اور فیس بک کے درمیان جھگڑا تھا، جن کے درمیان اب معاہدہ ہو گیا ہے، اور جو فیس بک والے ہیں 1.6 ملین یورو ادا کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف امریکہ نے جو نئی ٹیکس کسٹم ڈیوٹیاں وغیرہ لگائی تھیں یورپی یونین ممالک کے اوپر، اس میں فرانس جو ہے وہ 1.3 بلین امپورٹ ڈیوٹی اس نے ادا کی ہے، جو کہ میک اپ کے اوپر اور لیڈیز بیگ کے اوپر انہوں نے ادا کی ہے۔ جرمن پولیس کے اندر بھی ایک عرصے سے انتہا پسند جو دائیں طرف کے انتہا پسند ہیں ان کے بارے میں رپورٹس وغیرہ ہوتی رہی ہیں، اور بعض یونٹس کو بھی انہوں نے ختم کیا، پولیس والوں کو، فوج کو بھی اور پولیس کے اندر بھی جو اہلکار تھے ان کو انہوں نے دوسرے یونٹس کے اندر تقسیم کیا۔ لیکن اب اس کی کمیشن جو بنایا گیا تھا اس کی فائنل رپورٹ آئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جرمن پولیس کی تعداد جو ہے 3 لاکھ ہے، اور اس کے اندر 40 لوگ ایسے ہیں جو دائیں انتہا پسند خیالات رکھتے ہیں، جن کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور 17 کے خلاف جو ہے کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔